اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدارس کے اندر آج بھی رواج ہے، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مدرسہ میں بھی ایسا ہوا، کیوں یونیورسٹیز کے اندر بھی ہوگا، مدارس میں بھی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اسباق کی تقسیم کی جاتی ہے، سبق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کے درمیان بھی آپ فقہ پڑھائیں گے، آپ حدیث پڑھائیں گے، آپ اصول حدیث پڑھائیں گے، آپ ترجمہ پڑھائیں گے، آپ تفسیر پڑھائیں گے، آپ منطق پڑھائیں گے، آپ فلسفہ پڑھائیں گے۔ یہ تعلیم ہے، یہ فن ہے۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے اندر بھی نا اسباق تقسیم ہونے لگے۔ اسباق کیا ہونے لگے؟ تقسیم۔ اور آپ کا جو ناظم تعلیمات ہے نا، آپ سے کہنے لگا حضرت آپ بتا دیں کون کون سے سبق پڑھائیں گے، آپ کون کون سے سبق پڑھائیں گے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کرو، سبق کو چھوڑو، جو لائق بچے ہیں نا وہ دوسرے استادوں کو دے دو، جو نالائق ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دو۔ جو نالائق ہے، اور آپ کیا کرتے دیکھیں کمال دیکھیں، صبح کے وقت آپ کیا کرتے؟ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے، صبح کے وقت، اور 10 بجے مدرسہ کی کلاس کو ٹائم دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اور ظہر کے بعد اب تعلیم دیکھیں، ظہر کے بعد کیا کرتے؟ ظہر کے بعد آپ حدیث پاک کا درس دیتے، حدیث پاک پڑھاتے، اور پھر مغرب کے بعد آپ تفسیر پڑھاتے، ترجمہ القرآن پڑھاتے، اور پھر ہفتے میں 3 دن عشاء کی نماز کے بعد جلسوں سے خطاب کرتے، جلسوں سے بیان کرتے۔ یہ آپ کا کیا تھا؟ شیڈول تھا، اور ہر ہفتے ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر کمال دیکھیں کہ عشاء کے بعد بھی پڑھاتے، اور عشاء کے بعد پڑھانے کے بعد جب ساری مخلوق خدا چلی جاتی نا تو پھر وضو کر کے مصلی لے کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی بات ہے! پھر لوگ کہتے ہیں دعائیں کیوں کراتے ہیں؟ بھائی دعائیں کیوں نہ کروائیں ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی مانی ہو، ہاں ساری زندگی اللہ کی ہو۔ مجھے ایک مثال، دنیاوی مثال ہے، ایک دنیاوی مثال سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور سارا دن آپ کا کام کرتا ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، آپ کے کپڑے دھوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ جو چیز مانگتے ہیں نا وہ فوراً آپ کے ہاں حاضر کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ 3 سال کے بعد آتا ہے، 3 سال کے بعد، اور 3 سال کے بعد آ کر وہ کہے یار حضرت تو اس بندے کی زیادہ مانتے ہیں۔ بھائی اس کی کیوں نہ مانے، وہ سارے دن تو اسی کی مانتا ہے، وہ سارا دن تو کیا کرتا ہے جی؟ اسی کی مانتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا بھی یہی مقام ہے، وہ سارا دن اللہ کی مانتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، وہ سارا دن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ جو ساری زندگی اللہ کی مانے، رب ان کی نہ مانے گا؟ اور قرآن کی آیت ہے، سنو اس سے بات مزید پکی ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو خاص کر لیتا ہے۔ پھر خاص کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے من یشاء کیا کر لیتا ہے جی؟ کچھ بندوں کو جنہیں چاہتا ہے رب خاص کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے جو مانگے رب انہیں عطا کر دیتا ہے۔